معزز ناظرین، آج ہم ناصر کاظمی کی غزل غم ہے یا خوشی ہے تو پڑھیں گے۔ یہ غزل بظاہر بہت آسان دکھائی دیتی ہے، لیکن طلباء اور اساتذہ کو اس کی تشریح و توضیح میں اکثر مشکل پیش آتی ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ اس غزل کو اس انداز سے پیش کیا جائے کہ اس کا معنی و مفہوم آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ غم ہے یا خوشی ہے تو، میری زندگی ہے تو۔ ناصر کاظمی کا شمار اردو کے اہم ترین شعراء میں ہوتا ہے۔ انہوں نے آسان اور عام فہم زبان میں انتہائی گہرے شعر کہے ہیں۔ اس شعر میں بھی انہوں نے اپنے محبوب سے سچی اور گہری وابستگی کو موضوع بنایا ہے۔ اردو غزل میں شعراء نے محبوب کا لفظ جہاں محبوب حقیقی اور مجازی کے لیے استعمال کیا ہے، وہیں محبوب سے مراد ملک، نظریہ اور مقصد بھی لیا ہے۔ اس شعر میں بھی شاعر نے اپنے محبوب کو واضح نہیں کیا ہے کہ وہ کوئی فرد ہے، ملک ہے یا اس کا نظریہ ہے، لیکن شاعر نے اسے زندگی کہہ کر اپنے لیے اس کی اہمیت کو واضح کیا ہے کہ اس کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے۔ زندگی یکساں طور پر نہیں چلتی، بلکہ اس میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں۔ کبھی انسان خوش ہوتا ہے اور کبھی غم اسے گھیر لیتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ میری محبوب سے وابستگی کسی خاص کیفیت کی محتاج نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں خوشی اور مسرت کے لمحات میں اس سے محبت کروں گا اور غموں میں گھر کر اسے بھول جاؤں گا، بلکہ ہر حالت میں میری محبوب سے محبت برقرار رہے گی اور میں ہر طرح کے حالات میں اس سے محبت کرتا رہوں گا۔ محبوب مجھے غم دے یا خوشی دے، مجھے اس کا دیا ہوا ہر تحفہ قبول ہے۔ میں اسے کسی صورت نہیں چھوڑ سکتا۔ میرا محبوب میرے لیے زندگی کی طرح ہے، اس کو چھوڑنے کا مطلب زندگی چھوڑ دینا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، پتھر ہے تیرے ہاتھ میں یا کوئی پھول ہے، جب تو قبول ہے تیرا سب کچھ قبول ہے۔ اگلا شعر دیکھیے، آفتوں کے دور میں چین کی گھڑی ہے تو۔ مشکل الفاظ کے معنی، آفتوں، مصیبتوں، دکھوں، چین، سکون، خوشی۔ ناصر کاظمی کا یہ شعر سہل ممتنع کی ایک عمدہ مثال ہے۔ سہل ممتنع شاعری کی ایک اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے عام فہم اور سادہ زبان میں کہا گیا شعر، جو بظاہر آسان دکھائی دیتا ہے لیکن اس میں نہایت خوبصورت اور گہری بات کی جاتی ہے۔ اس شعر میں شاعر محبوب سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تو میرے لیے دکھوں اور مصیبتوں کے لمحات میں خوشی اور مسرت کا باعث ہے۔ انسان کی زندگی میں دکھوں اور مصیبتوں کے بہت سے دور آتے ہیں۔ اگر ایسے میں کوئی ہمدرد، دوست اور ساتھی میسر نہ ہو تو انسان کے لیے وہ وقت کاٹنا انتہائی دشوار ہو جاتا ہے۔ غم زدہ انسان کو ایک ہمدرد کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کا غم بانٹ کر اسے حوصلہ دے اور اسے ان مشکلات سے نکالے۔ ایک غمخوار کی موجودگی انسان کے دکھوں کو کم کر دیتی ہے اور اس میں حالات سے لڑنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس طرح انسان مصیبتوں کو جھیلنے میں آسانی محسوس کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب کی موجودگی میرے لیے دکھوں کے دور میں بھی خوشی کا سبب بن جاتی ہے اور میں غم کے لمحات کو بھی آسانی سے گزار دیتا ہوں، کیونکہ مجھے یہ اطمینان ہوتا ہے کہ میرا محبوب اس وقت میرے ساتھ ہے۔ کسی شاعر نے اس بات کو اس انداز میں بیان کیا ہے، مجھے سہل ہو گئیں منزلیں، وہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا کہ چراغ راہ میں جل گئے۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں، میری رات کا چراغ میری نیند بھی ہے تو۔ ناصر کاظمی کا یہ شعر محبوب سے گہری وابستگی کو بیان کرتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں انسان کو روشنی کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ روشنی کے بغیر نہ صرف یہ کہ انسان ٹھوکریں کھاتا ہے بلکہ منزل کی سمت کا تعین بھی نہیں کر سکتا اور راستہ بھٹک جاتا ہے۔ شاعر محبوب کو رات کا چراغ کہتا ہے جس کی روشنی میں وہ بھٹکتا نہیں ہے بلکہ اس کی سمت درست رہتی ہے۔ یہاں رات سے مراد شاعر کی زندگی بھی ہے جس کے اندھیرے محبوب کی موجودگی میں ختم ہو گئے ہیں۔ شاعر کی زندگی محبوب سے ملنے کے بعد روشن ہو گئی ہے اور اس کی زندگی کا سفر آسان ہو گیا ہے۔ اسی طرح جب شاعر زندگی کے کام کاج سے تھک کر آرام کرتا ہے اور سوتا ہے تو اس کی نیند بھی محبوب کی وجہ سے پرسکون ہوتی ہے اور وہ خواب میں بھی اپنے محبوب کو دیکھتا ہے۔ اس طرح شاعر نہ صرف جاگتے میں ایک بھرپور زندگی گزارتا ہے بلکہ خواب میں بھی محبوب کو دیکھتا ہے اور پر لطف نیند سوتا ہے۔
اس کے محبوب نے اس کی رات بھی روشن کر دی ہے اور اس کے سکون کے لمحات کا لطف بھی دوبالا کر دیا ہے۔ اگر عاشق محبوب سے جدا ہو تو نہ اس کی زندگی میں کوئی خوشی رہتی ہے اور نہ ہی وہ سکون کی نیند سو سکتا ہے۔ ایسی ہی کیفیت کو ایک شاعر نے کچھ یوں بیان کیا ہے: تاروں کا گو شمار میں آنا محال ہے، لیکن کسی کو نیند نہ آئے تو کیا کرے۔ اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں خزاں کی شام ہوں، رت بہار کی ہے تو۔ مشکل الفاظ کے معنی: رت، موسم۔ ناصر کاظمی کا یہ شعر محبوب کی جدائی اور وصال کی عمدہ منظر کشی کرتا ہے۔ شاعر نے مختلف موسمی کیفیات کے ذریعے اپنی اداسی اور خوشی کے جذبات کو بیان کیا ہے۔ شاعر نے اپنے لیے خزاں کی شام کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ خزاں پت جھڑ کا موسم ہوتا ہے جس میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، پھول مرجھا جاتے ہیں، ہر طرف بے رونقی اور ویرانی کا منظر ہوتا ہے، جیسے کہ پورے ماحول پر ایک سوگ کی کیفیت طاری ہے۔ خزاں کی شام کا منظر دن کی نسبت زیادہ اداس اور ویران ہوتا ہے، کیونکہ سورج غروب ہونے کے ساتھ ماحول پر تاریکی چھا جاتی ہے اور یہ تاریکی اس ویرانی اور اجاڑ پن کو مزید گہرا کر دیتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں محبوب کے بغیر خزاں کی شام کی طرح اداس ہوتا ہوں اور میری زندگی ویران ہوتی ہے جس میں خوشی کا کوئی پھول نہیں کھلتا۔ محبوب کے آنے سے یوں لگتا ہے کہ ہر طرف بہار آ گئی ہے، ہر طرف خوشی کے پھول کھل اٹھے ہیں اور زندگی رونقوں سے بھرپور ہو گئی ہے۔ شاعر نے محبوب کے لیے بہار کی رت کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ محبوب کی آمد خزاں کو بہار کر دیتی ہے اور شاعر کا افسردہ دل خوشی سے جھومنے لگتا ہے۔ اس کی ویران اور اجاڑ زندگی رونق سے بھر جاتی ہے۔ شاعر کہتا ہے میری زندگی خزاں کی شام کی طرح افسردہ اور ویران تھی، جسے محبوب نے آ کر بہار کی خوبصورت صبحوں میں بدل دیا ہے اور میرے دل کو خوشیوں سے بھر دیا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: مطمئن دل ہو تو ویرانوں کے سناٹے بھی گیت، دل اجڑ جائے تو شہروں میں بھی تنہائی بہت۔ اگلا شعر دیکھیے: دوستوں کے درمیان وجہ دوستی ہے تو۔ ناصر کاظمی کا یہ شعر ایک دوست کی اہمیت اور اس کے کردار کو بیان کرتا ہے اور دوستی کے ایک انتہائی اہم پہلو کی نشاندہی کرتا ہے۔ عام طور پر ہم جب کسی شخص کو دوست بناتے ہیں تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ وہ سب سے زیادہ توجہ ہم پر دے اور دیگر دوستوں سے دور ہو جائے یا ان سے اپنے تعلق کو کم کر دے۔ ہم دوستوں سے خصوصی توجہ چاہتے ہیں، لیکن یہاں شاعر اپنے دوست کی ایسی خصوصیت کو بیان کرتا ہے جو دیگر لوگوں سے مختلف ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا دوست ایسا ہے جو دوستوں کے درمیان دوستی کی وجہ بنتا ہے۔ وہ دوستوں کو الگ نہیں کرتا، بلکہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ سب دوست مل جل کر رہیں اور سب میں محبت اور یگانگت کا رشتہ برقرار رہے۔ اگر دوستوں کے درمیان کوئی غلط فہمی آ جائے جس سے تعلق ٹوٹنے لگے تو وہ دوستوں میں صلح کروا دیتا ہے۔ وہ اتنے مضبوط کردار کا مالک ہے کہ سب اس کی بات مان لیتے ہیں اور اس کی کوششوں سے پھر دوست بن جاتے ہیں۔ وہ دوستوں کی مالا میں ایک دھاگے کی طرح ہے جو سب دوستوں کو آپس میں باندھے رکھتا ہے۔ اگر وہ دوست نہ ہو تو دوستوں کا یہ حلقہ بکھر جائے اور سب الگ الگ ہو جائیں۔ ناصر کاظمی کا یہ شعر دوستی کی اہمیت کو واضح کرتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ ایک اچھے اور مخلص دوست کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ ابراہیم ذوق نے ایسے ہی کسی دوست کے بارے میں کہا ہے: اے ذوق کسی ہمدم دیرینہ کا ملنا، بہتر ہے ملاقات مسیحا و خضر سے۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں: میری ساری عمر میں ایک ہی کمی ہے تو۔ ناصر کاظمی کا یہ شعر سہل ممتنع کی ایک عمدہ مثال ہے۔ اس شعر میں شاعر نے محبوب کے نہ ہونے کے دکھ کو بیان کیا ہے۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسے حاصل کر لینے کی خواہش اس میں بدرجہ عتم موجود ہوتی ہے۔ اسے زندگی میں سب کچھ بھی مل جائے لیکن اپنا محبوب نہ ملے تو وہ زندگی میں چین نہیں پا سکتا۔ تمام عمر اس کی کمی کو محسوس کرتا ہے اور اس کی یاد میں تڑپتا رہتا ہے۔ انسانی خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ اگر اس کی ایک خواہش پوری ہو جائے تو اس کے دل میں ایک نئی خواہش سر اٹھا لیتی ہے اور وہ اسے پورا کرنے کی تگ و دو میں لگ جاتا ہے۔ اس طرح اس کی زندگی تمام ہو جاتی ہے لیکن اس کی خواہشیں پوری نہیں ہوتیں۔ مرزا غالب نے اسی انسانی نفسیات کو اپنے اس شعر میں بیان کیا ہے: ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔
ناصر کاظمی نے اس شعر میں اسی کیفیت کو بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں جو چاہا تھا سب کچھ پا لیا ہے، میری ہر خواہش پوری ہو گئی ہے، لیکن محبوب کو حاصل کرنے کی خواہش پوری نہیں ہو سکی، اور یہی کمی مجھے کسی پل چین نہیں لینے دیتی اور ایک زخم بن کر ہمیشہ میرے ساتھ رہتی ہے، اور دیگر خواہشات کا پورا ہو جانا بھی مجھے پرسکون نہیں کر سکتا۔ میں اس بات پر خوش نہیں ہوں کہ میں نے سب کچھ پا لیا ہے، بلکہ میں اس بات پر غمزدہ ہوں کہ مجھے میرا محبوب نہیں مل سکا اور میری زندگی میں اس کی کمی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تو جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ مانا کہ محفل جواں ہے حسین ہے۔ اگلا شعر دیکھیے، میں تو وہ نہیں رہا ہاں مگر وہی ہے تو۔ ناصر کاظمی کا یہ شعر ایک آفاقی سچائی کو بیان کرتا ہے۔ وقت کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ ہر شے کو تبدیل کر دیتا ہے، ہر شے لمحہ لمحہ بدل رہی ہوتی ہے، بہار خزاں میں بدل جاتی ہے، جوانی بڑھاپے میں ڈھل جاتی ہے، اور حسن بھی وقت کے ساتھ مان پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے خیالات و جذبات میں وقت کے ساتھ کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ کسی شخص یا چیز کا مستقل ایک ہی حالت میں رہنا ممکن نہیں ہے۔ اسی خیال کو علامہ اقبال نے کچھ اس طرح بیان کیا ہے، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ ناصر کاظمی کہتے ہیں کہ وقت نے مجھے تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، میں پہلے جیسا نہیں رہا، میرے جذبات و احساسات بھی پہلے کی طرح تر و تازہ نہیں رہے، زندگی کے معاملات میں الجھ کر میری توجہ عشق و محبت کی طرف نہیں رہی۔ لیکن ان کے لیے یہ بات حیرت کا باعث ہے کہ ان کے محبوب میں وقت کے ساتھ کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہ بالکل پہلے کی طرح ہے، جس طرح وہ پہلے خوبصورت اور دلکش تھا، آج بھی ویسا ہی حسین اور ناز و ادا کا مالک ہے۔ وقت ہر شے کو تبدیل کر دیتا ہے، لیکن میرے محبوب پر وقت نے کوئی اثر نہیں کیا۔ وقت بھی میرے محبوب کے خد و خال اور شکل و صورت کو بدلنے میں ناکام رہا ہے، اور میرا محبوب پہلے جیسا ہی حسین اور خوبصورت ہے۔ کسی شاعر نے ایسی ہی کیفیت کو کچھ اس طرح بیان کیا ہے، دکھ ہوا آج دیکھ کر اس کو، وہ تو ویسا ہی خوبصورت ہے۔ غزل کا مقطع دیکھیے، ناصر اس دیار میں کتنا اجنبی ہے تو۔ مشکل الفاظ کے معنی، دیار ملک، علاقہ، خطہ، جگہ۔ ناصر کاظمی نے اس شعر میں جدید دور کا المیہ بیان کیا ہے۔ جدید دور کی ترقی نے انسان کو مادی طور پر تو کسی حد تک خوشحال بنایا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود غرضی، لالچ، حسد اور مقابلے بازی جیسے رویوں نے محبت، ہمدردی، خلوص اور برداشت جیسے خوبصورت جذبات انتہائی کم کر دیے ہیں۔ جدید دور کی زندگی مشینی ہو گئی ہے، اور مشینوں کی تیز رفتاری نے انسانی زندگی کی رفتار کو بھی انتہائی تیز کر دیا ہے۔ اب اس کے پاس دوستوں اور عزیز و اقارب کے ساتھ گزارنے کے لیے وقت بھی نہیں ہے۔ انسان کی قدر و قیمت اس کے اخلاق، کردار اور علم سے نہیں، بلکہ سرمایہ اور مال و دولت سے ناپی جانے لگی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر شخص زیادہ سے زیادہ پیسہ اور دولت اکٹھی کرنے کی دوڑ میں مصروف ہے۔ ستم یہ ہے کہ اس میں حلال و حرام اور صحیح غلط کی تمیز بھی مٹ چکی ہے۔ انسان اپنے اشرف المخلوقات ہونے کے مقام سے گر کر حیوانی سطح پر آ چکا ہے۔ ایک حساس اور درد دل رکھنے والے انسان کے لیے یہ حالات کسی صورت قابل برداشت نہیں ہیں۔ علامہ اقبال نے ایسی صورتحال کو کچھ اس طرح بیان کیا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ ناصر کاظمی ایک حساس دل رکھنے والے شاعر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ ملک اور علاقہ اپنا نہیں لگتا، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ میرے اپنے نہیں ہیں، کیونکہ ان میں محبت، ہمدردی اور خلوص کے جذبات نہیں ہیں، انہیں کسی دوسرے انسان کا احساس تک نہیں ہے۔ وہ اپنی دنیا میں اس طرح مگن ہیں کہ کوئی دوسرا انسان جیے یا مرے انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہی حالات دیکھ کر وہ کہتے ہیں کہ میں اس دیس میں ایک اجنبی کی طرح زندگی گزار رہا ہوں، یوں لگتا ہے جیسے یہ میرا ملک نہیں ہے اور میں کہیں اور سے یہاں آیا ہوں جہاں مجھے کوئی نہیں جانتا۔ اس شعر میں وہ دراصل یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔
मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। मज़ीद किसी मौजू पर वीडियो दरकार हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं जल्द ही किसी नई वीडियो के साथ।